ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے جمع دیتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو حکم بدل دے، اللہ چاہے تو حکم کی اسباب بدل دے، اللہ چاہے تو اسباب کی تاثیر بدل دے۔ یہی وجہ ہے بندہ کنکر سے مرتا ہے، گولی سے نہیں مرتا۔ ایک گولی سے مر جاتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی بندہ نہیں مرتا۔ ایک بندہ ایک منزل سے گر کے مرتا ہے، 10 منزل سے گر کے خراش تک نہیں آتی ہے اس پہ۔ زلزلے میں سب تباہی ہو جاتی ہے، نیچے بندے دیکھو تو 2 ماہ کا بچہ بلبلا رہا ہوتا ہے نیچے۔ اللہ چاہے حکم بدل دے، اللہ چاہے حکم کی اسباب بدل دے، اللہ چاہے اسباب کی تاثیر بدل دے، تاثیر میں کمی بیشی کر دے۔ کنکر سے بندہ مرتا ہے، گولی سے ایک گولی سے مرتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں سینے میں گولیاں لگی ہوتی ہیں 5-5 6-6 7-7، پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک گولی معدے میں جا کے لگتی ہے، وہیں بندہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔ تاثیر میں کمی بیشی کی کس کا کام ہے؟ دنیا اسباب سے ہے، اسباب میں تاثیر ہوتی ہے، تاثیر میں مؤثر ہوتا ہے، مؤثر صرف اللہ ہے۔ اللہ چاہے تاثیر بدل دے، اللہ چاہے تاثیر کی جو اسباب ہے اسباب کو بدل دے، اللہ چاہے حکم کو ہی بدل کے رکھ دے۔ قضاء اور قدر کے تمام دفاتر اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ قوموں کا عروج و زوال، اقبال و ادبار، سعادت اور شقاوت، بدبختی اور نیک بختی، یہ تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہے جمع دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی آیت کو دیکھ کر اچھا بعض طبقے ہوتے ہیں عجیب اپنا عقیدہ بناتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے خدا سے بدا واقع ہوتا ہے۔ ہم اس کو اختصار سے ساتھ کہہ سکتے ہیں یار خدا بدا نہیں ہے۔ بدا کیا مطلب؟ کہتے ہیں خدا کے ارادے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ خدا ایک چیز کا ارادہ کرتا، اچانک اسے پتہ چلتا ہے یار میرا ارادہ غلط تھا۔ اچھا بارش برسانی تھی، اوہو یار یہ ارادہ یہاں بارش نہیں برسنی چاہیے۔ خدا کے علم میں غلطی ہو جاتی ہے، بدا فی العلم۔ خدا کے ارادے میں غلطی ہو جاتی ہے، بدا فی الارادہ۔ خدا کے آرڈر بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ ایک آرڈر دینے کے بعد اوہو یہ غلطی ہوگی، مجھے یہ آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا، اللہ آرڈر تبدیل کر دیتے ہیں، بدا فی الحکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقیدہ بدا کفر ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان رکھ کے عقیدہ بدا پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ تو مرتد اور زندیق ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے خدا سے غلطی ہوئی، خدا نے اس قرآن کے اندر ابو بکر کی بھی تعریف کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی، مہاجرین اور انصار صحابہ کی بھی کی۔ بعد میں جا کے پتہ چلا اوہو یہ کام اچھا نہیں ہو، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور غلطی اللہ کو کیوں لگی؟ کیونکہ حضور ساری عمر اسی غلطی میں رہے، حضور کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطی میں مبتلا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی تعجب کی بات، کتنی تعجب کی بات، کتنی تعجب کی بات۔ اس لیے قرآن اترا، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو گمراہی سے بچائے۔ آج جتنے دعوت کے ذرائع عام ہو چکے ہیں اتنے ہی گمراہی کے ذرائع بھی عام ہو چکے ہیں۔ پہلے گمراہی کی طرف تھوڑا بہت بھی جا کے چلنا پڑتا تھا، کوئی ایک آدھ دوست مل گیا گمراہ کر دیا، ری ٹریک کر دی۔ اب تو گمراہی جیب میں لیے پھرتے ہیں میں اور آپ، ہدایت بھی جیب میں لیے پھرتے ہیں میں اور آپ۔ موقع نہیں، اب تو لگتا ہے اگلا جمعہ بھی انہی آیات کے اوپر ہوگا میرا، کیونکہ ختم نہیں ہو رہی ہیں آیات۔ تو عقیدہ بدا کفر ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کے کر عقیدہ رکھے پھر وہ زندیق اور مرتد ہے، کیونکہ اللہ سے غلطی بدا کہتے ہیں ظاہر لہو ما لم یکن ظاہرا، اللہ کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جو سے پہلے ظاہر ہی نہیں تھی۔ ارادہ کیا، بعد میں پتہ چلا ارادہ غلط، علم تھا بعد میں پتہ چلا اوہ میرے علم میں تو غلطی تھی، آرڈر دیا بعد میں پتہ چلا چاہیے آرڈر غلط ہو گیا۔ پھر وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت سے اپنے عقیدے کو ملاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، تقدیر میں مٹاتا بھی ہے، ترمیم و تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی بیشی، بدا کو ایبروگیشن کے ساتھ ملانا۔ ایبروگیشن کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اسلامک جورسپروڈنس میں آپ نے پڑھا ہوگا، نسخ کی بحث، وکلاء جانتے ہیں حضرات،
اہل قانون جانتے ہیں، ایبروگیشن، نسخ. تو بدا کو لا کے نسخ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. دیکھیں جی آرڈر منسوخ نہیں ہوتا، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ کمی بیشی کرتا رہتا ہے اپنے آرڈر میں. تو اس بدا کو لا کر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. نسخ کا مفہوم صرف اور صرف اتنا ہے، یہ آرڈر اس مدت کے لیے. کیا ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ ایک آرڈر ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، وہ مدت ختم ہو جائے آرڈر ایکسپائر ہو جاتا ہے. نسخ کا، ایبروگیشن کا اسلام کے اندر تصور صرف اتنا ہے کہ یہ آرڈر، اس آرڈر کی میعاد اتنی ہے، یہ میعاد مکمل ہو جائے گی، آرڈر ایکسپائر ہو جائے گا. بس یہ ہے نسخ کی ریئلٹی، ایبروگیشن کی ریئلٹی. اور بدا کے مفہوم کے اندر یہ خدا کی غلطی شامل ہے. نسخ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور بدا کے مفہوم میں اس کی ریئلٹی کے، اس کے کنوں اور اس کی حقیقت کے اندر یہ مفہوم شامل ہے. اللہ سے غلطی ہوتی ہے، ورنہ وہ بدا ہی نہیں ہے لفظ، وہ حقیقت، وہ بدا ہی نہیں، وہ اصطلاح. جبکہ اللہ نہ ارادے میں اس سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ علم میں اس سے کوئی بھول چوک ہے، نہ اس کے آرڈر میں کوئی بھول چوک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اس لیے حضرات محترم، اسلام کے خلاف جتنے بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنے بھی لوگ سامنے آئے ہیں، ان کے نظریات اور عقیدے کو دیکھیں، چاہے وہ صحابہ کے دشمن ہو، نبوت کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، حدیث کا انکار کریں، کچھ بھی کریں، کسی بھی حوالے سے کوئی فتنہ بن جائے، لیکن ان کے اندر اصل فتنہ خدا کے بارے میں نظریے کے حوالے سے ہوتا. آپ ختم نبوت کے حوالے سے فتنوں کو دیکھ لیں، فتنہ قادیانیت کو دیکھ لیں. مرزا قادیانی خدا کی توہین کرتا ہے، تب وہ ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. اسی طرح جو صحابہ کے اوپر سب وہ شتم کرتے ہیں، ان کے اصول کو دیکھیں، دراصل وہ خدا کی توہین کرتے پھرتے ہیں، تب وہ اس طرف آئے ہیں. دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں، ان فتنوں کی اگر آپ جڑ میں پہنچ جائیں، وہاں آپ کو اللہ کی توہین نظر آئے گی. یہ آپ کو بیسک کی بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، میری قدر کرنے کا جو حق تھا کہ میرے بندے میری قدر کرے، میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی.